السلام 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 يا رسول الله السلام 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 يا حبيب الله السلام 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 يا رسول الله السلام 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 يا حبيب الله انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سرور سردار پر لاکھوں سلام سب پکارو جھوم کر سردار پر لاکھوں سلام السلام السلام۔ ارشاد گرامی ہے کہ 6 قسم کے لوگ 6 باتوں یا 6 بری عادتوں یا 6 بری خصلتوں کی وجہ سے حساب سے قبل جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ 6 قسم کے لوگ ہیں جن سے حساب کتاب بھی ابھی نہیں لیا جائے گا، اس سے پہلے انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ 6 بری عادتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، یہ جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ جہنمیوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنمی لوگوں سے بچائے، جنتی لوگوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ جس سے انسان یہ ناپ سکے کہ آیا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کوئی ایسا پیمانہ ہے دنیا میں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایک پیمانہ ہے۔ کہا کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، انسان اپنے گریبان میں جھانکے، انسان اپنا ماضی حال کھولے اور اس میں دیکھ لے، اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو وہ جنتی ہے، اگر وہ برے کام کر رہا ہے تو سمجھے وہ جہنمی ہے۔ کیونکہ جنتیوں کے اعمال بھی دنیا میں بیان کر دیے گئے، کون کون سے کام ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے۔ جنتیوں والے کام بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دیے ہیں، اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے۔ اب انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے یا جہنمیوں والے۔ اگر جنتیوں والے کام کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، اگر جہنمیوں والے کام کر رہا ہے تو سمجھے کہ وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب یہ محاسبہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے خود کرنا ہے، خود محاسبہ کرنا ہے۔ انسان خود اپنا منصف ہے اگر وہ بننا چاہے تو۔ اللہ اکبر۔ وہ 6 کام کون سے ہیں کہ اگر بندہ وہ کرے تو حساب سے پہلے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ نمبر 1، عمراء اور امیر روسا جسے کہتے ہیں، وہ اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، حکمران، بڑے بڑے رئیس، سردار، جگیردار، وڈیرے، آپ دیکھتے ہیں کہ اندرون سندھ، بلوچستان یا کئی علاقوں میں پاکستان کے، میں اپنے ملک کی مثال دے رہا ہوں، جن وڈیروں نے اپنی اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے۔ بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں کئی ایسے وڈیرے ہیں جن کے ماں باپ کو قید کر کے رکھا ہوا اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھنے اسکول کیوں ڈالا۔ ایسے کئی جرائم ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوگا تو ایسی جس آدمی کے اندر صفت ہوگی تو اللہ اس کو حساب نہیں لے گا، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جب انسان کو اقتدار ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ اقتدار انسان کو ملتا ہے، 4 لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں تو پھر اس کی ٹون بدل جاتی ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو
کہ آپ کسی کو بھی کوئی تھوڑا سا پروٹوکول دے دو پھر اس کی آپ باتیں سنو. اللہ اکبر. نمبر 2، یہاں چودھری بیان ہوا ہے. اب یہ حدیث میں نہیں بیان ہوا، سمجھانے کے لیے ہوا. چودھری ایک قوم بھی ہے. چودھری جو علاقے کا بڑا ہو، سرپنچ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں. یعنی علاقے کا بڑا جو ہے یا امیر آدمی ہے وہ، اور صاحب اقتدار لوگ تکبر اور غرور کی وجہ سے، یعنی جس کے پاس مال ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اکڑ، وہ اگر اس کے پاس میں پڑوسی غریب ہو تو اس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. مال ہو تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں. وہ کہتا ہے میں مال لگا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں تھانہ خرید لوں گا، میں عدالت خرید لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. اور صاحب اقتدار لوگ، یعنی جن کو کوئی اختیار ملا ہوا ہے اور ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے، ہم سے نہیں چھینا جانا. آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ جیل میں ہوتی ہے، اور وہی جیل سے نکال کے پھر تخت پہ بیٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی عبرت کے سارے واقعات ہیں. ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کے پاس اگر صحت ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دولت ہے تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اگر خوشی ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دن ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، رات آئے گی. زندگی ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، موت آئے گی. اور یہ دنیا ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان، ایک دن یہ فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ اکبر. نمبر 3، تاجر حضرات اپنی بددیانتی اور خیانت کی وجہ سے حساب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں. تاجر لوگ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں. ابھی کیونکہ میں اپنی بات عرض کروں کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے. ایک کھاد کی بوری آتی ہے جس کا نام ہے DAP، اور وہ اس قدر مہنگی کر دی جاتی ہے کہ تقریباً ابھی وہ 15,000 کے قریب وہ بوری جو ہے وہ مل رہی تھی. اب اس میں ملاوٹ کیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی بجری نہیں ہوتی، اس کے اوپر وہ کیمیکل لگا کے وہ 15,000 کی لوگوں کو دے. اور اندرون سندھ میں وہ پکڑی گئی. انہوں نے جو ہے وہ پانی میں ڈالا. پانی میں ڈالنے کے بعد جب اس کو اوپر اٹھایا تو وہ چھوٹی چھوٹی بجری ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ترازو کے نیچے کچھ لگا لیتے ہیں. کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں، ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی، کہ اچھا مال دیا اور تھوڑا سا بندے نے تھوڑا سا توجہ ہٹائی، دوسرا اٹھا کے اس کو دے دیا. گھر گیا تو اس نے کہا دیکھا کیا تھا، ملا کیا. دودھ والا ہے دودھ میں پانی ملاتا ہے، چینی والا ہے چینی میں ملاوٹ کرتا ہے، اور کئی ملاوٹیں، بددیانتی، خیانت ہے. تو اس وجہ سے لوگ حساب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اچھا، دیہاتی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، دیہاتی لوگ اپنی جہالت کی، دیہات میں آپ کو پتہ ہے جہالت بہت ہوتی ہے، علم کی بہت کمی ہوتی ہے. تو اس جہالت کی بنا پہ بہت سے قصور ایسے کر دی جاتے ہیں. شہروں کی آپ کو بات بتاؤں بھائی، ابھی اگلے دن ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا ہماری کزن ہے، اس کی شادی ہو گئی تھی، حاملہ ہیں، ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی. کتنی؟ یہ شریعت کی طرف سے ہتھیار ہے جو مرد کو دیا گیا ہے. اب یہ تینوں ہتھیار بندہ استعمال کر لے تو اب اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. اب اس نے 3 طلاقیں دے دی. اب جب طلاقیں دے دی تو بعد میں احساس ہوا یار لوگ کیا کہیں گے، بیوی حاملہ ہے، بچے ہیں، یہ وہ. پھر وہ دوڑا واپس سسرال، لینے آیا ہوا ہے. ماں باپ بھی راضی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلطی بچوں سے، بتائے. اللہ اکبر. تو میں نے ان سے کہا یہ نکاح سے پہلے جیسے اس لڑکے کے لیے نامحرم تھی،
اس کا دیکھنا حرام، اس کے ساتھ بیٹھنا حرام، یہ ساری چیزیں وہی احکام اب ان دونوں پہ لاگو ہو چکے۔ تو دیہاتوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے، جہالت، تو اس وجہ سے بھی لوگ جہالت میں کلمہ کفر کہہ دیا جاتا ہے، کیا کلمہ کفر کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ایک آپ نے سنا ہوگا، یاد نقل کفر کفر نباشد، کہ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار کہاں رہتے ہو، کہاں رہتے ہو، العیاذ باللہ، کہ خدا کے پچھواڑے رہتے ہو، کہتے نہیں کہتے، حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے، علماء فرماتے ہیں جب انسان کفر میں داخل ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کئی مسائل انسان کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں، تو جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کلمہ کفر، اب وہ جو بھی معاملات کرے گا وہ سب حرام۔ اللہ اکبر۔ تو دیہاتی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور علماء حسد کی وجہ سے، علماء حسد کی وجہ سے، حسد، ایک دوسرے پر برتری کیوں ہے، وہ اس کے فالوورز زیادہ کیوں ہیں، اس کی محفل میں لوگ کیوں زیادہ بیٹھتے ہیں، میری بات کیوں نہیں لوگ سنتے، اس کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، میرا نعرہ کیوں نہیں لگتا، یہ حسد ہے۔ جب انسان حسد کی آگ میں جلتا ہے نا، تو پھر وہ اس حسد کی آگ کو مٹانے میں پھر کئی غلطیاں کرتا ہے، حالانکہ وہ دراصل آگ نہیں بجھا رہا ہوتا، وہ غلطیاں اس کے پیٹرول کا کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس حسد کی آگ کو بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ علماء حساب کتاب سے پہلے حسد کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد، یہ اچھا کیوں تقریر کرتا ہے، یہ اچھا قرآن کیوں پڑھتا ہے، یہ اچھا کیوں بولتا ہے، یہ اچھا کیوں ہے، اس کے پاس لوگ کیوں زیادہ آ جاتے ہیں، یہ حسد ہوتا ہے۔ مولویوں کے اندر بھی ہوتا ہے، صرف مقتدیوں کے اندر یا محلوں کے اندر نہیں ہوتا، مولویوں میں بھی کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سب کو ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ 6 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ بری خصلتیں ہوں گی، بری عادتیں ہوں گی، حساب کتاب سے پہلے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ فرمائے گا یہ حساب کتاب تک انتظار کے قابل نہیں ہے، ان کو جہنم میں ڈالو۔ جب حساب کتاب کی باری آئے گی نکال لیا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالو، یہ آگ میں جلیں، اور جہنم میں کیا ہے، آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں، طرح طرح کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیو، آپ میں سے کئی لوگ تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ صاف ستھری چیز بیچیں، بھلے تھوڑا حاصل ہو لیکن اس تھوڑے میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اگر آپ ناجائز طریقے سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خادم تھا، کپڑے کا آپ کا کاروبار تھا، کارخانہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا۔ آج مولوی صاحب کوئی دکان کھول لے، کہتے ہیں یار بڑا مال آ گیا ہے، حالانکہ علماء سنت ہے تجارت کا، میرے نبی، آپ کے نبی نے تجارت فرمائی، انبیاء کرام نے تجارت، ہمارے علماء حدیث، علماء فقہا نے، ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا۔ کیا تھا؟ کپڑے کا کاروبار تھا۔ تو آپ نے ایک اپنے خادم کو فرمایا یہ کپڑے کا تھان ہے، یہ لے جاؤ، لیکن اس کپڑے کے اندر ایک نقص ہے، جس کو بھی دینا اس کو بتا کے دینا بھی یہ اس کے اندر یہ نقص ہے اور اس کی یہ قیمت ہے۔ اب وہ غلام گیا، وہ خادم، وہ خدمتگار گیا اور اس نے جا کے اچھے داموں میں وہ کپڑا بیچ دیا، آپ کو آ کے قیمت دی کہ حضرت میں بیچا۔ آپ نے فرمایا وہ جو تمہیں بتایا تھا کہ اس کو کپڑے کا، کہا وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کپڑے کے اندر فالٹ تھا، نقص تھا، اس کے اندر کمزوری تھی، ہمیں وہ بتا کے بیچنا چاہیے تھا، تم نے وہ بتایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ بندہ مل سکتا ہے؟ کہا حضرت بازار میں آیا تھا، اب وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کو ڈھونڈنا مشکل۔
تو آپ نے اس کے کفارے میں کئی تھان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں غربا میں تقسیم فرما دی، اور وہ جو کمائی آئی تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ آپ نے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ یہ تھا تقویٰ، یہ تھا پرہیزگاری۔ تو پھر اللہ ایسے لوگوں کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، حق مارا ادھر کا ادھر کا ادھر کا، یہ وہ بس میرا بن جائے۔ یہی باپ جو حرام کماتا ہے نا، مر جاتا ہے تو پھر بیٹوں سے اللہ توفیق دعا کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر وہی بیٹے اس کے مال پہ پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں، باپ کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ تو ایسا کیوں کریں؟ حلال کمائیں، حلال کھلائیں، تو اللہ پاک اس سے آپ کی اولاد کے نصیب اچھے فرمائے گا۔ اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اپنی جہالت کو دور کیا کریں۔ یہ جو ہلکے لگتے ہیں نا، دیکھو جہالت کی وجہ سے لوگ بغیر حساب کے جو ہے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، حساب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے۔ تو یہ جو علم کے ہلکے لگتے ہیں، یہاں آپ سیکھتے ہیں نا، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی جو ہے وہ 6 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ بری خصلتیں ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا حساب سے پہلے اللہ جہنم میں انہیں ڈالے۔ تو یہ علم ہے نا، آپ سیکھ رہے ہیں۔ انسان سیکھتا ہے تو عمل بھی کرتا ہے، جب آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کی جہالت برقرار رہے گی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسد سے بچیں۔ یہاں علماء کا ضرور ذکر آیا ہے۔ یہ حسد آج کل بہت عام ہو گیا، جیسے یہ سردیوں میں زکام عام ہو جاتا ہے نا، اسی طرح یہ حسد بھی ہمارے محلوں میں عام ہو گیا۔ بھائی بھائی میں حسد ہو گیا، 2 بہویں ہیں تو ان میں حسد ہو گیا، بھائیوں میں حسد ہے، اللہ اکبر، دکانداروں میں حسد ہے، مارکیٹوں میں حسد ہے، دوستوں یاروں میں حسد ہے، سب میں حسد، برادریوں میں حسد، تعصب بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیر کو انشاءاللہ عشاء میں ایک محبوب سلسلہ ہے حضور کے لب و رخسار کی باتوں کا، 12 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے، کم و بیشی اس میں ہو سکتی ہے، تو آپ حضرات اس میں بھی ضرور تشریف لائیں۔ اس درس میں آپ بیٹھا کریں نہ بیٹھا کریں، تو اس درس میں آپ ضرور جو ہے وہ تشریف لائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یا اللہ عمل کی زندگی نصیب فرما۔ یہ جو باتیں سنتے ہیں ان کو اپنے کردار میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ بے عملی سے بچا، بدعمالی سے بچا۔ یا اللہ ہمارا کردار اچھا کر دے اور ہمیں کردار سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی جہالت کو علم سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی برائیوں کو نیکیوں سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تیرے محبوب کے ارشاد گرامی کا واسطہ، سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، سب کو اپنے محبوب کے در اقدس کی باداب حاضری نصیب فرما۔ اسی طرح باذوق ہو کر سارے حلقوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیاں اسلام پر، خاتمہ ایمان پر نصیب ہو۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ حضرت محمد مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔